الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقومون لرب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا ہے بہت ہی عظیم خرابی کی طرف متوجہ کر کے، جو انسانوں میں اکثر پائی جاتی ہے، اور ہمارے دور میں تو اس کا بہت زیادہ چلن ہو گیا. وہ خرابی کیا ہے؟ جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. تطفیف کے لغوی معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی جتنا کسی شخص نے جتنی کوئی چیز خریدی ہے اس کی مقدار میں انسان کمی کرے تو اس کو تطفیف کہتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب انہیں کوئی چیز دوسرے سے لینے کا موقع آتا ہے تو وہ پوری لیتے ہیں، کوئی اس میں کمی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون، اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں. ان کے اوپر فرمایا کہ بڑا سخت عذاب ہے یا بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. الا یظنون انہم مبعوثون، کیا ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو لفظی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. اس کے اوپر بڑی وعید سنائی. ناپ تول میں کمی کرنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور جتنی خریدار نے خریدی ہے اس کے اندر کمی کر کے اس کو دے، ڈنڈی مار جائے. تو ایک تو ناپ تول میں کمی یہ ہے، اور اس کا تعلق خرید و فروخت سے ہے کہ آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے اور بیچنے والا اس کو اس کا پورا حق نہیں دیتا. اور دوسرا ناپ تول میں کمی کے معنی یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق انسان کے ذمہ واجب ہے وہ حق اس کو ادا نہ کرے، اس میں کمی کرے،
اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنا حق مانگنے کا وقت آتا ہے تو ذرہ برابر اس میں کمی گوارا نہیں کرتے، پورا پورا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت تک دوسرے آدمی کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ اس سے پورا حق نہ لے لیں۔ لیکن جب دوسرے کو دینے کا وقت آتا ہے، کوئی حق دینے کا وقت آتا ہے، تو اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور دوسرے کو اس کا حق پورا نہیں دیتے۔ اس میں دو عظیم مسئلے ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ معاملہ صرف خرید و فروخت کی ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لِلِّكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْبِيقٌ، ہر چیز کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی جتنا حق ہے اتنا نہ دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس نے جو نماز کا صحیح طریقہ ہے کہ آدمی رکوع میں جائے تو اطمینان سے جائے، رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے اٹھے، اور سجدے میں جائے تو سجدہ پورا کرے، تو اس قسم کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ جلدی جلدی توچل میں آیا کر کے وہ رکوع سجدہ کر رہا تھا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے فرمایا لقد طففت، تم نے تطفیف کی ہے، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تم نے پورا پورا ادا نہیں کیا، نماز میں کمی کی، جس طرح سجدہ کرنا چاہیے تھا اس طرح سجدہ نہیں کیا، جس طرح رکوع کرنا چاہیے تھا اس طرح رکوع نہیں کیا، تو تم نے ایسا ہے جیسے ناپ تول میں کمی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اس کو پوری طرح ادا نہیں کیا۔ اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہو گے کہ وہ مجھے رزق دے، وہ مجھے صحت دے، وہ مجھے ساری پریشانیاں میری دور کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے سمجھتے ہو کہ سارے کام میرے ایسے ہیں کہ مجھے پورے پورے ملے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ ہو، اپنے خواہشات میری پوری ہو اور ان میں سے کسی میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی تخفیف ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حق اس کے صحیح انداز میں اس کو ادا نہ کرے، نماز میں کمی کرے، روزے میں کرے، زکوٰۃ میں کرے، حج میں کرے، جو عبادتیں ہیں ان کے اندر بھی تخفیف ہے، اس کے اندر بھی حق کا کم ادا کرنا ہے۔ اور حقوق العباد میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق آدمی پورے ادا نہ کرے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں ملازم ہوتا ہے تو اس نے اپنے 8 گھنٹے اس محکمے کو یا اس کے مستاجر کو فروخت کریں کہ میں 8 گھنٹے اپنا کام ادا کروں گا اور پورا 8 گھنٹے کا وقت اس کام میں خرچ کروں۔ اب اگر وہ دیر سے جاتا ہے یا جلدی اٹھ کے آ جاتا ہے، 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی نہیں دیتا، تو یہ اس ناپ تول میں کمی کے اندر داخل۔ آج مزدوروں کی اور ملازموں کی انجمنیں قائم ہیں، ان کے حق میں ذرا کچھ کمی ہو جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو ان کا حق پورا دیا جائے۔ اور یہ حدیث ان کو بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں، یعنی
جو کام ان کے سپرد تھا وہ کام انہوں نے صحیح طریقے سے انجام دیا ہے کہ نہیں، اس میں ڈنڈی تو نہیں ماری، ان کو اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ تو نہیں کیا، یہ خیال نہیں آتا۔ آج کی دنیا یہ ہے کہ حقوق مانگنے کی دنیا ہے، حقوق دینے کی نہیں ہے۔ حقوق مانگنے کی دنیا ہے، ہر شخص تحفظ حقوق فلاں، تحفظ حقوق خواتین، تحفظ حقوق ملازمین، تحفظ حقوق مزدوران، یہ انجمنیں بنی ہوئی ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن اس کا مطالبہ کہ میں جتنا وقت مجھے دینا چاہیے تھا وہ میں نے دیا یا نہیں، اور جس انداز سے مجھے کام کرنا چاہیے تھا اس طرح کام کیا یا نہیں، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، اور نتیجہ یہ کہ اللہ بچائے جتنا وقت انسان اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں خرچ کرے گا اتنے وقت کی تنخواہ اس کی حرام ہے، اتنے وقت کی تنخواہ حرام ہے، اس لیے کہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ پورے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے سے مل رہی ہے، جو معاہدہ ہے اس کے مطابق جو بھی مدت طے ہو اس مدت کے مطابق اس کو تنخواہ مل رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے وہ وقت جو ہے وہ حرام کام میں صرف کیا۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ملازم ہو اور اس ملازمت کے وقت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنی ڈیوٹی اس کو انجام دینی ہے اور ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کر دے یا نفلی نمازوں میں صرف کر دے، گناہ ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ وقت اس کا بکا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو پورا ادا کرو، اور یہ تلاوت ہو یا ذکر ہو یا تسبیح ہو یا نفلیں ہو، یہ سب نفلی عبادتیں، اور اپنے وقت کے مطابق ڈیوٹی انجام دینا یہ فرض ہے، فرض عین ہے انسان کے ذکر۔ اگر اس میں کمی کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو آج کی دنیا حقوق مانگنے کی تو دنیا ہے، حقوق کی دنیا ہے، لیکن فرائض کیا ہے میرے ذمے، ان فرائض کے بارے میں انسان غفلت میں ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ دینی مدارس میں، اور اس سے آغاز کیا تھا حضرت حکیم الامت مولانا شبیر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات طے ہے کہ جب کوئی شخص کوئی آتا ہے تو اپنا وقت درج کرتا ہے، اور اگر دیر سے آیا تو خود اپنی تنخواہ کٹواتا ہے کہ اتنا مجھے دیر ہوئی لہٰذا اتنی کہ میں تنخواہ کا مستحق نہیں۔ اور یہ مثالیں تو ملتی ہیں دنیا میں، لاکھوں کروڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ آدمی نے اس بات کے لیے درخواست دی کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن یہ مثال شاید ایک ہی ہوگی کہ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ جب وہ شیخ الحدیث سے دارالعلوم دیوبند ہوئے، سب سے بڑے مترجم، صحیح بخاری پڑھانے والے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت والد ماجد، ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتداً انہیں سے بیعت ہوئے تھے، اور حضرت شیخ الہند کے سے حدیث پڑھنے کے لیے ان کی خواہش تھی، مگر اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں نظربند تھے انگریزوں کی طرف سے۔ تو جب وہ سال شروع ہوا تو وہ حضرت والد صاحب کو حدیث کے دور حدیث میں شامل ہونا تھا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال مؤخر کر دوسری کتابیں پڑھی تاکہ اگلے سال حضرت شیخ الہند جب واپس آ جائیں، امید تھی کہ اگلے سال تک واپس آ جائیں گے تو ان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا شیخ الہند اور اتنا بڑا محدث وہ منتظمہ کو درخواست دیتا ہے، مجلس شورا نے ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا تھا، دارالعلوم کے مجلس شورا، تو انہوں نے مجلس شورا کو خط لکھا کہ آپ کو کیا حق ہے کہ میری تنخواہ بڑھائیں، آپ میری تنخواہ بڑھانے، میں تو پہلے جوان تھا اور صحت مند تھا،
اور اچھے طریقے سے اپنے فرائض ادا کرتا تھا. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس تندہی کے ساتھ میں نہیں پڑھا سکتا جتنی تندہی کے ساتھ میں نے پڑھاتا تھا. لہذا میری تنخواہ کم کی جائے, بڑھائی نہ جائے بلکہ کم کی جائے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ایک پیسے کی آمدنی آ رہی ہے, اس ایک ایک پیسے کا حساب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے, تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حقوق سے زیادہ فرائض کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرا فریضہ کیا ہے, مجھے کس طرح کام کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. اور اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے تو اسی ناپ تول میں کمی کے اندر وہ بھی داخل ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم بھرا ہوا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ اس برائی میں بہت زیادہ مبتلا تھی. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اگر شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کر جہاں توحید کی تعلیم دی, وہاں یہ بھی کہ وہ اوفوا المکیال والمیزان, ناپ تول میں پورا ناپ تول کیا کرو, کمی نہ کرنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو. یہ مطالبہ کیا, قوم نہیں مانی, ان پر ایسا عذاب آیا, اللہ بچائے, کہ انگارے برکھائے گئے آسمان سے, انگارے برکھے, اس میں وہ قوم تباہ ہو. تو یہ اتنی بڑی خرابی ہے جو چھائی ہوئی ہے قدم قدم پر. اپنا حق مانگنے کے لیے تو ہر وقت انسان تیار ہے, لیکن دوسرے کا حق دینے میں, آپ دیکھو شوہر بیوی کے تعلقات ہیں, شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں, بیوی کے حقوق شوہر پر. اب شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی تو میرے پورے حقوق ادا کرے, اور اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی میں داخل. اگر کوئی حاکم یہ چاہتا ہے کہ میری اطاعت کی جائے, تو بے شک اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, لیکن وہ دوسروں کے لیے دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے, اس کو خیال نہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ بات پائی جاتی. باپ بیٹے کے درمیان, باپ اور اولاد کے درمیان, ماں باپ کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق تو میں پورا مل جائے, اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں ہم جھلبت سے کام لیتے ہیں اور تردد سے کام لیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ جتنا ہم کم کر سکیں اتنا کم کر دیں. یہ سب داخل ہے اسی آیت کی وعید میں. اسی لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ, ہر چیز کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے قرآن کریم کا کہ آدمی دوسروں کے حقوق پورے ادا کرے. اپنا حق تھوڑا سا اس سے دستبردار ہو جائے, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے کا ذرہ برابر کوئی حق ہمارے ذمہ ہو, کیونکہ آخرت میں اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں. توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. توبہ سے زنا معاف ہو جاتا ہے, شراب نوشی معاف ہو جاتی ہے, لیکن دوسرے کا حق مارنا, اس کی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے بندے کا حق ادا نہ کرو یا اس سے معافی نہ لو. اگر وہ معافی دے گا تب تو میں بھی معافی دوں گا, لیکن اگر اس نے معافی نہ دی تو میں بھی تمہیں معافی دینے کے لیے تیار ہوں. اتنا سنگین معاملہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر افسوس ہے کہ اس کی طرف دھیان دینے والے بہت کم الحمدللہ ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کا خیال رکھتے ہیں, جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں, تو الحمدللہ وہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں. لیکن معاشرے میں عام طور سے یہ بگاڑ پھیلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ کہ مجھے
اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو لوگ اس طرح ہم تلفیاں کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے جاتے کھڑا ہونا ہوگا اور مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہوگا؟ تو سب سے بنیادی چیز ہے آخرت کی فکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ہمارے ہر فعل کو جانچنے کا احساس اور استعداد کہ میرے ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اور مجھے اس کے ایک اپنے فعل کے ایک حصے کا حساب دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بارے میں جو مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.